الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان آیات مقدسہ کا جو تعلق ہے وہ گزشتہ جو مختصر انداز میں تفسیر ہوئی تھی اس کا ایک پس منظر ہے، ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے اس کا کہ ایک منافق تھا۔ منافق کہتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان گنوائے اور اپنے دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کی نظر میں، مارکیٹ کی نظر میں وہ مسلمان تو ہے، اور اس کے اوپر جو احکامات نافذ ہوں گے مسلمانوں کے ہوں گے۔ مثال کے طور پر کہیں سے کوئی غلہ آ گیا، کوئی راشن آ گیا، تو اس کو مسلمان سمجھ کے ہم حصہ بھی دیں گے۔ تو اس اعتبار سے اسلام کو استعمال کرتے تھے۔ اگر کچھ غلہ آ جائیں گا، صحابہ اکرام کو کہیں سے کچھ مال و دولت آ جائیں گی، راشن آ جائیں گا، تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ملیں گا۔ اور جب اپنے بندوں کے پاس جاتے ہیں اور جب اپنے منافق سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کرتے ہیں کہ ہم اصل تو منافق ہیں، ہم اصل دین اسلام کو مانتے نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تو ہم ویسے ہی مسلمانوں کے پاس نعوذ باللہ ٹائم پاس کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، دنیاوی احکام ہمارے اوپر نافذ نہ ہو اس لیے جاتے ہیں۔ ایک ان منافقین میں سے ایک منافق جس کا نام نامی بشیر ہے، یہ منافق تھا، اور یہ بشیر منافق ہونے کے ساتھ ساتھ بدماش بھی تھا، چالاک بھی تھا، چور بھی تھا، بڑا چور تھا، ہاتھ اس کا صاف بھی تھا۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بوڑھے صحابی ہیں، اور تقریباً ان کے دانت وغیرہ بھی نہیں تھے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کے گھر والوں نے یہ کیا کہ ہمارے دادا، ان کو اللہ تعالیٰ کے نظام کی طرف سے صرف لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا، تو جس کی وجہ سے ان کو ستو بنا کر دے دیے، یا ہمارے زمانے میں ملیدہ یا روا بنا کر ان کو، اس زمانے کا جو بھی تھا رواج وہ بنا کر ان کے گھر والوں نے دے دی۔ اور 2 کمرے ہوں گے، ادھر کا ایک کمرہ، پیچھے والا ایک کمرہ۔ تو انہوں نے جو ستو والا سامان ہے، جو روا وغیرہ، وہ اپنے سامنے کے کمرے میں رکھا، اسی کے اندر ان کی خود تھی، ڈھال تھی، نیزہ تھا، جو بھی ان کا قیمتی سامان تھا وہیں پر تھا۔ تو یہ بشیر نامی جو منافق ہے اس نے حضرت کے گھر پہ چوری کیا۔ چوری کرنے کے بعد جو اس زمانے کا تھیلا تھا، ڈبہ تھا، وہ ڈبے کو لے جانے لگا تو مگر اس کے اندر اتنا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا، چوری کی داڑھی میں تنکا، ویسا اس کے گھر کا پتہ چلے گیا۔ تو وہ لے جانے لگا پورے راستے سے، وہ نشان بنتے گئی اس کے گھر پہ نکل گئی۔ تو وہ بڑا چالاک بھی تھا چور ہونے کے ناطے، تو اس نے فوری یہ کام کیا کہ ایک یہودی تھا اس کے بازو میں، اس یہودی کے پاس اپنا سامان امانت کے واسطے رکھ دیا، بھائی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، جو بھی ہوں گا یہ آپ کے پاس رکھیے، میں آپ سے بعد میں لے لوں گا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو حضرت رفاعہ نے دیکھا کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا جن کا نام قتادہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، میرا کیس لے کر کہاں پر جاؤ، آپ پولیس چوکی میں جاؤ۔ کہاں پر جاؤ؟ ہمارے نبی کی اسلام کی چوکھٹ پہ جاؤ، کہیں اغیار کے پاس نہیں بھیجے، اسلام کے چوکھٹ پہ دستک دیجیے، حضرت جی سے کہیے کہ میرا مسئلہ ہے فلاں، میرے گھر میں چوری ہو گئی، آپ اس کو حل کیجیے۔ جب ان کو معلوم ہوا منافقین کو، لوگوں کو، کہ ہمارے بندے نے چوری کیا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارا بندہ فراڈی ہے، 2 نمبر ہے، ٹھیک نہیں ہے اس کے معاملات، اور ویسے بھی کھانے کا مرا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہمارا بندہ لوگ کے سامنے معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق بندوں میں سے ایک نے چوری کیا تو سب کا نام بدنام ہوگا،
تو ان لوگوں نے رات میں بیٹھک بٹھائی، ایسا معاملہ بنایا، ایسا مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا بندہ شریف آدمی ہے، وہ چوری نہیں کر سکتا، اتنا اچھا نیک آدمی ہے کہ 10 لوگوں میں اس کی عزت ہے، البتہ ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا، ان کو تو بے قصور پھنسایا جا رہا۔ تو یہ تمام مقدموں کا رات میں مشورہ ہوا، جب نبی کے سامنے پیشی ہوئی تو تمام کے تمام آ گئے اور پورا گھیرا ڈال کے آ گئے، پورے جم گٹھا بنا کر۔ اور جب مقدمہ چلا، حضرت ابو قتادہ آئے، ان کے بھتیجے، انہوں نے کہا کہ حضرت جی ہمارے گھر چوری ہو گئی اور نشانی وہاں پر پائی گئی اس کے گھر پہ بشیر کے۔ حضرت نے فرمایا کہ تو آپ نے چوری کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا بندہ ویسا نہیں، شریف بندہ ہے ہمارا، ویسا نہیں۔ تو اتنی باتیں کی، چالاکی سے اور ملمہ سازی سے بناوٹی باتیں کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو قتادہ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا ڈانٹے، فرمایا تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، آپ کیسے الزام لگا رہے؟ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو منافقین آئے تھے، وہ منافقین گویا کہ فی نفسی وہ کیا ہو گئے، اچھے نظر آئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹے تو وہ وہاں پر کچھ بولے نہیں اور چلے گئے۔ یہ تمام معاملات ہوا۔ پھر جب یہودی کا معاملہ ہوا اور اس نے اور ایک چالاکی یہ کیا کہ حضرت لبید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے اوپر الزام لگایا۔ تو لبید بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال دیے، حساب میں رہیے ورنہ میں آپ کا کام ختم کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں میں نے وہ یہودی کے پاس ہے، یہودی کے اوپر جب الزام لگایا تو یہودی نے کہا بھائی یہ تو امانت آپ نے ہمارے پاس رکھے تھے، میں نے کب چوری کیا اس کی؟ تو الغرض جب یہ مقدمہ ثابت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بشیر نامی آدمی نے ہی چوری کیا ہے، کسی صحابی نے، اور اسی طریقے سے جو یہودی ہے اس نے بھی چوری نہیں کیا بلکہ بشیر نے چوری کیا۔ جب بشیر کو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے میرے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، واقعہ نازل ہوا، تو راتوں نکل کر کہاں بھاگ گیا؟ مدینہ سے نکل کر کہاں پر گیا؟ مکہ مکرمہ چلے گیا۔ مکہ مکرمہ جانے کے بعد اب یہ کیا تھا؟ چور۔ تو اب چور کو کیا پسند آئیں گی؟ چورنی۔ تو وہ وہاں پر جو ایک بندی تھی وہ بھی اس کا بھی مزاج کچھ ایسا ہی تھا، اس نے جا کر وہاں سے شادی کر دیا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ بہت زیادہ 2 نمبر ہے، میرے سے 2 نمبر آگے ہے، تو الغرض ان دونوں میں اختلاف ہوا، یا اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو تم چور ہے تو اپنی کلاکاری بتاؤ، اپنا فنکاری بتاؤ۔ وہ گیا فنکاری بتانے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور وہاں پر دیوار میں سوراخ لگایا، سوراخ لگانے کے بعد دیوار گر گئی اور وہیں پر مر گیا، بشیر نامی آدمی وہیں پر مر گیا۔ وہی تمام واقعے کو اللہ تعالیٰ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان منافقین کے باتوں میں مت آئیے، یہ لوگ تو چاہتے ہیں اور یہ لوگ ہے تو جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، حالانکہ ان سے چوری ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ کر توبہ طائب کر لیتے، اپنے اقرار کرا دیتے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے، اور چوری کرنے کے بعد اس پہ بھی الزام، اس پہ بھی الزام، مسلمان پہ بھی الزام، ان تمام کو آپ نے جو پریشان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو اے پیارے نبی، آپ کے پاس آ کر باتیں کر رہے تھے اور آپ ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ وہی فرما رہے کہ اگر اللہ کا فضل آپ پر نہیں ہوتا، اللہ کا رحم نہیں ہوتا آپ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر آپ کے اوپر نہیں ہوتی تو یہ لوگ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے، یہ لوگ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا، مگر محض اللہ کا آپ پر فضل ہے، آپ کی عنایت ہے۔ کیوں فضل ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کا اللہ کے علاوہ کوئی معلم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی نبی کا کوئی استاد نہیں ہے دنیا کے اندر، جیسا ہمارے استاد ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہم تفسیر کر رہے، یہ خود ہمارے استاد محترم ہے، ہم نے ان سے پڑھے بھی اور الحمدللہ ان کی کتاب کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، یہ ہمارے استاد محترم ہے۔ تو مگر نبی کا دنیا میں کوئی تربیت نہیں کرتا، نبی کی تربیت سیدھا اللہ تعالیٰ کرتے، نبی کا کوئی استاد نہیں، نبی کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کسی مکتب میں نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو کیونکہ امت کو بھی تعلیم دینا ہے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنا ہے، اور اللہ کو حق ہے، بندے بھی کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ چاہے ہم کو ڈانٹے، اللہ چاہے ہم کو جو سزائیں دے، یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے۔ ہاں اپنا فضل کرم فرماتا ہے مجھ کو اور آپ کو۔ آپ نے خود دیکھے ہوں گے کہ کوئی گناہ کا مخت ہے، یا آپ نے خود دیکھے ہوں گے گاڑی چلا رہے، غلطی ہونے کے باوجود بال بچ جاتے، یا ہم عام طور سے یہاں پتھر لگتا، یہاں پتھر لگتا، یہاں لگتا، مگر آنکھ بچ جاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر لگ رہا تو یہاں پہ بھی لگنا نا اکثر ہوگی، اور آپ نے بہت کم لوگوں کو دیکھے ہوں گے یہاں پر پتھر لگا، یہاں لگیں گا، یہاں لگیں گا، یہاں لگیں گا، یہاں پر عام طور سے آنکھ کے اوپر بالکل نہیں لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حالانکہ جب یہاں پر لگ رہا تو کم سے کم آنکھ پہ بھی لگنا چاہیے،
مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، عنایت ہے۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کا فضل اور احسان آپ کے اوپر نہیں ہوتا پیارے محمد تو یہ لوگ تو آپ کو درست فیصلے سے ہٹا دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے تمام معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے متنبع فرما دیا۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ یہ کیسے آپ کو گمراہ کریں گے؟ آپ کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ جب اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں تو آپ ان کے باتوں میں آ سکتے کیا؟ اور آپ بھٹک سکتے؟ بالکل نہیں، یہ بات ادھر ہے۔ جب اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے پیارے محمد ہم نے آپ کو وہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں، وہ اسلام کی دین کی باتیں بتلائی ہیں جو باتیں آپ نہیں جانتے تھے، جو باتیں آپ نہیں جو باتیں آپ نہیں جانتے تھے ان تعلیمات ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اب پھر کیسا کرنا؟ بعض لوگ تو بولتے اللہ کے نبی کو پورا علم تھا، پھر آپ اب قرآن کی بات کو ماننا کہ ان کی بات کو ماننا؟ ہم نے آپ قرآن کہہ رہا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اے پیارے محمد ہم نے آپ کو وہ تعلیمات اور وہ باتیں سکھلائی ہیں جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب کون ہوا؟ عالم الغیب۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہے پھر آپ عالم الغیب نہیں؟ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اے پیارے محمد جب وہ زکریا علیہ السلام کے سامنے حضرت مریم کو لینے کے واسطے لوگوں نے اپنے قلم ڈالے تو اللہ نے فرمایا آپ اس وقت اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ اس وقت اس جگہ پر موجود، اس کا مطلب اللہ کے نبی حاضر ناظر ہے کیا؟ نہیں۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو پھر وہاں پہ بھی ہوتے۔ اگر حاضر ناظر ہوتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گما کہ نہیں گما؟ اور کتنے دیر تقریباً قافلہ لیٹ ہوگا؟ فی زمانہ اپنی زبان میں یہ سمجھو کہ 2 گھنٹے لیٹ۔ کسی آدمی کے واسطے 2 گھنٹہ انتظار کرنا کتنا سفر کے اندر کتنا دقت ہے، کتنی پریشانی ہوتی۔ اور کہاں گا بچہ کہاں گا ڈھونڈنے میں پریشانی۔ اس سے معلوم یہ اللہ کے نبی نہ حاضر ناظر ہے اور نہ ہی عالم الغیب ہے۔ یہ تمام کا تمام صفات کس کی ہے؟ اور اللہ کے نبی کو حاضر ناظر بولنا اللہ کے نبی کی شان بڑھتی نہیں اس سے، کیونکہ آپ کا یہ منصب ہے نہیں، آپ اس ذمہ داری کے واسطے آئے نہیں۔ یہ کس کی صفات ہے؟ اللہ کی، جو جس کی صفات ہے۔ مثال کے طور پر ہم کیا ہیں؟ عالم۔ اب ہم کو آ کے انہوں بولے آپ وکیل صاحب ہے تو ہماری عزت بڑھیں گی کیسے؟ ہم کو آ کے بولے ڈاکٹر، عزت بڑھیں گی کیا؟ الٹا میرا تمسخر ہے، میرے ساتھ مذاق ہے، ڈرامہ ہے۔ اور کیا وکیل صاحب خیریت سے؟ 10 لوگ ہنسیں گے آپ میرے سے۔ اور ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ 10 لوگ ہنسیں گے، بولیں گے ڈاکٹر صاحب کون سا ڈاکٹر ہے یہ؟ ایک غیر آدمی آ کے پوچھیں گے کون سا ڈاکٹر ہے یہ؟ چلو بولا ابھی علاج کرو ہمارا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ آپ حاضر ناظر بولیں گے، عالم الغیب بولیں گے تو لوگ بولیں گے بھائی پھر وہ اونٹنی کا ہار گما تھا تو تمہارے نبی نے کیوں نہیں بولے؟ پھر ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عالم الغیب تھے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب نہیں تھے اور تم بولے عالم الغیب ہے۔ یہ چیزیں ایسی اپنے دل سے بڑھا دینا، اپنے دل سے لگا دینا، نہ نبی کی شان اس سے بڑھتی۔ نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ منصب دیا ہی نہیں جو خدا کا منصب ہے۔ خدا کے لیے خدا کی ایک صفات ہم نے ہٹا سکتے اور نہ ہی ہٹانا چاہیے۔ اپنا نظریہ اپنا عقیدہ بنانا چاہیے۔ اگر نہیں ہے، ماحول خراب ہے آس پاس کا، اور ایسے ماحول میں ہم نے تربیت پائی ہے کہ جس میں نظریہ راسخ اور پیوست ہو چکا ہے تو نظریے کو نکالنا ضروری ہے۔ اتنا مقدس نظریہ، یہ اتنا مقدس ہے، آگے بات آنے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تفسیر ذخیرۃ الجنان فی علوم القرآن جو ہم تفسیر میں مطالعہ کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک حدیث پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک قوم کا لیڈر تھا۔ اس نے یہ کہا کہ یہ ہمارا بت ہے، اس بت کے اوپر تم چڑھاؤ پھر تم آگے جاؤ، پیٹھی میں پہلے پیسے ڈالو پھر آگے جاؤ۔ ایسے چنا تو کتنے ڈالنا پڑیں گے؟ وہ 1 روپیہ نہیں چھوٹیں گا، ایک بار کا 50 روپے چھوٹ جائیں گے، مگر 1 روپیہ 51 یا تو 1051 ایسا کچھ ہے نا، وہ 1 روپیہ ہونا چاہیے دے۔ ایک مرتبہ دیکھیں ہم نے وہ 1 روپیہ بہت ضرور مانگا، اس نے 1 روپیہ ہونا، 50 روپے معاف ہو سکتے مگر 1 روپیہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ کہ ایک آدمی نے کہا اس بادشاہ نے ہمارے بت کے اوپر چڑھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ تو اس نے کہا کہ میں کنگال ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کچھ بھی چڑھاؤ، مکھی کی کیڑا مکوڑا پتنگا پتھر گتر۔ تو اس آدمی نے ایک مکھی لیا، کچھ بھی لیا، وہاں سے لیا اور چڑھا دیا۔ پھر دوسرے آدمی سے کہا کہ ہمارے بت پہ جانا ہے، یہاں سے ہمارے بت پہ چڑھاؤ۔ انہوں نے فرمایا میں نہیں چڑھاتا، وہیں میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ فرمایا نہیں چڑھاتا۔ اس نے اس کو ہکال دیا ہوں، میں جانے دیا ہوں۔ الغرض جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں کی پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جس نے مکھی چڑھایا تھا اس کو جہنم میں پھینکا۔
اور جس نے کچھ بھی نہیں چھڑا اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا. اور ہمارے کروڑوں روپے برباد ہے, کروڑوں. ابھی میں جا کر آیا ایک جگہ, وہاں سے معلوم ہوا کہ یہاں کا جو ٹینڈر ہے حضرت کتنے میں بکا ہوں گا آپ کے انداز کے مطابق؟ اندازہ کوئی بولیں گے اس میں سے کتنے میں گیا ہوں گا وہاں کا ٹینڈر؟ 5-10 لاکھ 4 کروڑ. وہاں کے لوگوں نے خود بتایا, ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دکانیں پہ 3 لاکھ روپے سال کو, حضرت 3 لاکھ روپے ایک دکان کو, اور تقریباً 20 کے قریب لگ بھگ دکانیں ہیں وہاں پر. 4 کروڑ روپے ہمارا خون اور پسینہ جا رہا وہاں پہ, اور جہنم بھی آ رہی اوپر سے. بتاؤ کس کے پاس جا رہا ہے؟ اب وہ جو اولیاء اللہ ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں, ان کو قدرت کے پر فائدہ ہے. ان کی زندگی تو نور نور تھی, ان کی قبر بھی الحمدللہ اللہ کی امید ایسی, ان کی قبر بھی اچھی ہونی کیونکہ زندگی اتنی اچھی. عبد القادر جیلانی کی, ہمارے اجمیری کی, اور جو بھی ہم بزرگ کے پاس, وہ تو نیک اپنی جگہ ہے, مگر ہمارا پیسہ برباد ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور اس کی وجہ سے, اور میں نے خود جا کر دیکھا وہاں پر حضرت کی 3 پارٹی لگی ہوئی حضرت ناموں کی, وہ تینوں پہ بھی غلط. وہاں پر الگ نام ہے, یہاں پر الگ ہے, اردو میں الگ ہے, مراٹھی میں الگ. میرے پاس شاید اس کی فوٹو بھی ہے. جن لوگوں کو نام حضرت کا معلوم نہیں ہے وہ لوگ راج کر رہے ہیں. اور وہ جو بندے ہیں ایک دم نوجوان, نہ ان کے چہروں پہ داڑھی ہے, نہ نماز کا نور ہے, کچھ بھی نہیں ہے, برابر دکان چل رہی ہے, برابر پورے کے پورے تالے لگے ہوئے تھے وہاں پر, وہ ربینا, وہ لال تاگے, وہاں پہ بکرے ٹہل رہے ہیں وہاں پر, اور ان کے گھوڑے ہمارے ناریل کھا رہے. ہم نے خود دیکھے, ہم ترس رہے کھانے کے لیے, ہمارے بچے ترس رہے کھانے کو. ہم نے خود جا کر, میرے پاس ویڈیو, میرے خیال سے اس کا ویڈیو بھی ہوگا, میں نے ویڈیو بنایا اس کا. ان کے گھوڑے ہمارے ناریل کھا رہے ہو, ہمارے پاس مشکل سے 4 نصیب ہو رہا ہے, اور ان کے ماشاءاللہ کوپرا کھا رہے ہمارا پورا. تو یہ لوگوں کو ہم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے پتہ نہیں ہے. اللہ معاف کرے. یقیناً ہر بندے کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے, وہ اولیاء اللہ ہے, ہمارے نیک, پڑھو ثواب بخشو, پر لوگ کہتے ہیں ہمارا پیسہ تو مت دو خون پسینے کا. اب یہ ہمارا تراب صاحب ہے, ان کے پاس بھی کیا حالم ہے, کس کے پاس پیسہ جا رہا, ہم مگر ایک اندھا دھن بس. بہت بڑے ہیں, بہت بڑے, یقیناً بڑے ہیں, وہ بڑے ہیں, ہم اس سے انکار نہیں ہے. اور ہمارا یہ کہنا ہے بڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا پیسہ بالکل برباد کر دو ان کے نام پر. 4 کروڑ معلوم ہے ایک سال میں حضرت, ایک سال میں 4 کروڑ حکومت کو دینا ہے. اس کے بعد کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کا ہے, اس کے بعد آپ کا ہے, وہ اس کے بعد آپ کا ہے. تو اس کا مطلب جب سامنے والا 4 کروڑ میں خرید رہا تو اس کو کچھ نہ کچھ تو بچیں گے نا, 1000-2000 روپے تو بچیں گے نا کم سے کم. الغرض یہ, کیونکہ میں نے خود جا کر معلوم کیا, وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے, بولے آپ اتنی کیوں مہنگی چیز دے رہے ہیں یہاں پر. اس نے کہا کہ ہم مجبور ہیں, ہمارے اوپر بہت زیادہ انہوں نے لگا دی 1 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے, جس کی وجہ سے ہم نے سامان مہنگا کر دیا. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر عنایتیں ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سب کچھ جاننے والا, مشکل کشا, حالت اور بگڑی کے بنانے والا, عالم الغیب, میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں, یہ بات فرما رہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے پیارے محمد اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے. پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ, خیر ایسی رات میں چھپ کے باتیں کرنا اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا, ان باتوں میں کچھ رکھا نہیں ہے, بلکہ خیر کی بات یہ ہے کہ آپ آئیے بھائی, وہ جو آپ کے گھر میں شادی ہے فلاں کی بیٹے کی, اور آپ کے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے, تو آپ تھوڑا تعاون کرو, چپکے سے آ کے بولو, یا ایسا بولو کہ وہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, ان میں وہ بھائی تو تم جس سے جھگڑا کرے وہ تو آپ کے بارے میں اتنا چاہ رہا تھا, اور 2 دن پہلے اس نے یہ کہا کہ میں چھوٹے بھائی کو ہے تو ایک فلاٹ دیکھ کر آیا, ایک گاڑی دیکھ کر آیا, میں اس کو دلاؤں گا. اگر یہ باتیں آپ کریں گے مسلمانوں کے درمیان میں, ان باتوں کے اندر کیا ہے, بھلائی ہے, خیر ہے, ہمدردی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسی باتیں کرو چھپکے سے. یہ کیا ہے کہ نبی کے خلاف سازش کر رہے آپ, کہ نبی کو ہم جا کے بول دیں گے کہ نبی ہمارا بندہ ویسے نہیں ہے. ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, بلکہ اچھی اچھی باتوں کی پلان کرو, تدبیر کرو. وہی بات اللہ تعالیٰ اس کے فرما رہے. پھر بعد میں ایک بڑی پیاری بات ہے اس کے اندر, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہارے پاس قرآن آ گیا اور حدیث آ گئی, اس کے بعد بھی اگر تم کورٹ میں جاؤ گے نا, پھر ہم ہی گمراہ. یہ بات اس کے اندر آ گئی. پیارے محمد کی تعلیمات ہے, پیارے محمد تمہارے سامنے موجود ہے, قرآن پاک تمہارے سامنے موجود ہے. اللہ نے ہدایت بھی دیا, اسلام بھی دیا, سب کچھ دیا, پھر بھی دوسرے کے درگاہوں پہ اور دوسرے کی چوکھٹوں پہ جائیں گے تو میں اور آپ ذلیل ہے. پھر اس کے اندر اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے پاس نبی کی تعلیمات آ گئی, ہدایت آ گئی, اور تم نے اس کے علاوہ اگر کسی کی بات کو مانے تو تم نے اپنے اوپر گمراہی کو مول لیا, جہنم کو مول لیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مومنوں کے علاوہ کی کسی کی تقلید مت کرنا, اور جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر گزرے گا
اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ علماء کا اور صحابہ کا اجماع بولے تو آپ کو موٹی بات بتاتے ہیں ہم، مثال کے طور پر آپ کی رائے ہوئی موٹی سمجھانے کے لیے، کھانا پکانا ہے، مسجد کے اندر کوئی پروگرام ہوگا، مثال کے طور پر ہم نے سوچا کھانا بنانا ہے، تو آپ نے کہا کہ 80 کلو بنائیں گے، آپ نے کہا 80 کلو بنائیں گے، 80 کلو بنائیں گے، تو مختلف جو مشورے ہوئے، پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ بھائی کتنے بنانا ہے، 80 بنانا ہے، تو یہ کیا ہو گیا، آپ کے اتفاق سے، تمام کے اتفاق سے بات طے ہو گئی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں جب تراویح کا مسئلہ ہوا، تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھے، کتنے دن پڑھے، تمام مسائل ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو بلایا، بھائی یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے، ایک بندہ وہ کونے میں، ایک بندہ یہ کونے میں، ایک بندہ یہ کونے میں۔ حضرت نے فرمایا یہ سب باتیں چھوڑو، اب سے 20 رکعت تراویح ہوں گی اور ایک امام کے پیچھے ہوں گی۔ ابو عبیدہ سے رضی اللہ عنہ سے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، آپ یہاں منبر پر، یہ مصلی پر کھڑیے اور آپ کے پیچھے تمام صحابہ کرام پڑھیں گے، اور کتنی پڑھیں گے؟ وہاں سے علماء کا، امت کا اجماع ہو گیا۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ کرے کیا، یہ کرے کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کا اجماع ہے یہ بھی ہمارے نزدیک دلیل ہے، یعنی شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اس لیے تراویح کے اوپر علماء اکرام کا، صحابہ اکرام کا اجماع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، صحابہ کا اجماع ہے، یہ اجماع کے مطابق میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے 3 طلاق کا جو مسئلہ ہوا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان میں، فرمایا کہ کسی نے کہا طلاق طلاق طلاق، یا پھر کسی نے کہا میری بیوی کو 3 طلاق، کسی نے کہا میری بیوی کو 3 طلاق، کسی نے کہا، تو صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا، 3 طلاق کسی نے کہا تو اس کی بیوی کیا ہو جائیں گی، کتنے طلاق ہو جائیں گی، 3 طلاق۔ یہ صحابہ کا اس پر بھی اجماع ہو گیا، صحابہ کا، ایک تراویح کے اوپر اور ایک اس کے اوپر۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ہوں گا، یہ ہوں گا، وہ ہوں گا، بھائی جب صحابہ اکرام کا رضی اللہ عنہ، صحابہ بھی حدیث کو جانتے ہیں، صحابہ نے تمام مسائل کو دیکھ کر ہی اس بات کا فیصلہ کیا ہے، تراویح کے تمام معاملات کو دیکھ کر ہی 20 رکعت کا تمام کا فیصلہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کو ہم سے زیادہ علم تھا اس مسئلے میں، اگر ہم سے کوئی الجھنے کی کوشش کرے گا، بھئی ہم کو یہ معلوم ہے حضرت عمر نے کیا تھا، اور حضرت عمر کون ہے، نبی کے سسری بھی ہے اور اللہ کے نبی کے نائب بھی ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دوسرے نمبر پہ بڑے صحابی رسول ہے، یہ بات ہے۔ اور فرما رہے کہ جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر ایک نئی پگڈنڈی اختیار کریں گا، اس کا ٹھکانہ ہم اسی کو پھیر دیں گے، اور وہ بڑا جہنم، بڑا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک بات یہ ہوگی اس کے اندر۔ پھر بعد میں وہی ہمارا جو زبان پر موضوع ہے وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ عظیم الشان قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک۔ اے پیارے محمد، تم چاہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ گویا کہ حدیث قدسی یہ کہو، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث ہوتی ہے، پیارے محمد کی زبان استعمال ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مفہوم یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے اور نبی کی زبان سے وہ نکلتی ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین بھر کے گناہ کر دو، کتنے گناہ کرو، زمین کو بھر دو، پورا دریاؤں کو تمام کے تمام گناہوں سے بھر دو، اگر تم نے شرک نہیں کیا اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں میں تم کو کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اور اگر تم نے ڈھیر سارے نیکیاں کرے پھر بھی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پاس مت آنا، تم سیدھے جہنم میں چلے جانا۔ وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ، میں وہ عظیم الشان ذات ہوں کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا، جس کو چاہوں گا معاف فرما دوں گا، مگر میں شرک کو بالکل معاف نہیں کروں گا۔ وہی واقعہ ہم نے آپ کو سنا دیے تھے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں، لات کو، اس ذات کو، جو تھے نا اس زمانے میں کفار مکہ کے، یہ لوگ عورتوں کو پکارتے تھے۔ جس طرح عورت مجبور رہی تھی مثال کے طور پر کاروبار کرنے سے اور بڑے بڑے کام کرنے سے، جس طرح مجبور ہوتی نا عورت، اسی طریقے سے ان کے جو بت ہے اتنے مجبور ہے کہ اگر ان کے سامنے اگر تم کچھ رکھ دو گے، کوئی چیز میٹھی، اگر مکھی بھی اٹھا کر لے کر جائیں گی تو یہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون، یہ اتنے کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب، ان کا خدا بھی کمزور ہے اور ان کا معبود اور ان کا جو بندہ ہے مثال کے طور پر مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا، دونوں بھی کیا ہے، کمزور ہے۔ ضعف الطالب، طالب بولتے مانگنے والا، مطلوب بولتے جس سے مانگا گیا۔ اللہ فرما رہے طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اسی طریقے سے ہم بھی کمزور ہے اور جو ہمارے درگاہوں کے اندر سوئے ہوئے وہ بھی کمزور ہے۔ جو اکابرین نے اپنی جان کے اوپر ان کو قبضہ نہیں ہے کہ ڈھیر ساری ان کے اوپر مٹی ہے، تو مانگنے والے بھی کمزور ہے اور جس سے مانگنے جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ ان تمام باتوں کو غور کرنا چاہیے۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس کو پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور، ان کا معبود بھی کمزور ہے۔ وہیں یدعونا، جو پھر بعد میں ایک مسئلہ یہ ہوا تھا، شیطان کو جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا، شیطان سے یہ کہا اللہ تعالیٰ نے
کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو شیطان نے یہ کہا حقارت سے اور ذلیل پنے سے، یہ کہا کہ میں ان کو سجدہ کروں، ان کو آپ نے مٹی سے بنایا اور مجھے کس سے بنایا؟ شیطان کو آنکھ سے بنایا، اور آنکھ کی صفت کیا ہے؟ آنکھ کی صفت اوپر جانا ہے، اور مٹی کیا ہے؟ پیروں کے نیچے جاتی ہے۔ حالانکہ جب بڑا ہمیں حکم دے رہا ہے تو اس کے اندر حکمت اور مصلحت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جب والد محترم بیٹے کو کسی بات کا حکم دیتے تو بیٹے کا کام ہے کرے۔ بادشاہ اگر کوئی کام حکم دے رہا ہے تو کس کا نام کیا ہے؟ قیاس کا نام، بربل کا نام، کوئی بھی ہو، اس کا کام کیا ہے؟ تعمیل کرنا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کس کو سجدہ کرنا ہوا؟ اللہ کو، کیونکہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے، بعض لوگ یہاں سے بھی دلیل نکالتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، حالانکہ دلیل صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ آدم کو سجدہ کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا تھا۔ اس نے بات کو نہیں مانا۔ جب اس نے رات نے دیکھا کہ میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں ذلیل ہو چکا ہوں اور میں اللہ کی درگاہ سے دور ہو چکا ہوں، تو اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور کیا کروں گا؟ بھٹکاؤں۔ میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور بھٹکاؤں گا، اور تیرے مالوں میں سے اور تیرے جو ان کو تو نعمتیں دیں گا ان نعمتوں میں سے میں بھی اپنا ایک پارٹنر والا حصہ بناؤں گا۔ میں بھی کیا بناؤں گا؟ آج ہمارے مالوں میں کیا ہے؟ ابھی مثال دیے نا ہم نے، سال کو وہ کرنا پڑتا ہم کو۔ بعض لوگوں نے معلوم ہوا کہ یہ جو ابھی موسم گیا، اس سے پہلے جو مہینہ گیا، اس کے واسطے بعض ہم نے سنے غلے بھی رکھتے غلے بھی رکھتے کہ ہم وہ فلاں مہینے میں یہ کریں گے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اب اس کے اندر یہ ہے، اگر یہ جو 11ویں جو کی جاتی ہے، اگر اس کے اندر یہ سوچ کر رہے ہیں کہ اگر 11ویں کے مہینے میں اگر ہم نے یہ نہیں کیے تو ہمارے کاروبار سال بھر کیسے چلیں گے؟ ٹھپ۔ بعض لوگ ہم نے سنے عقیدہ ہے کہتے ایسا ہے نا مارکیٹ میں، تو بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے۔ اگر یہ نظریہ ان کا ہے تو پھر یہ شرک ہے، اس کی معافی نہیں۔ اور بعض لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ بعض لوگ ان کو مشکل کشا حاجت روا جا رہے ہیں تو اس کی معافی نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگ یوں کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب ہم ان کو پہنچائیں گے، ہم اس کا ثواب ان کو پہنچائیں گے۔ اگر اس نیت سے کر رہا ہے کوئی تو پھر یہ بدعت ہے۔ بدعت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کو برابر ٹھہرا دیا، کون سے مہینے میں کرو۔ آپ کا ایک مہینے کو خاص کرنا کہ صرف ربیع الاخر کے اندر ہم کیا کریں گے؟ حضرت عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ حالانکہ 12 مہینے پہنچا سکتے، اب بھی پہنچاؤ، آپ اب بھی پہنچا دو، کھانا بناؤ، یہ بناؤ، جو بھی آپ کو اللہ طاقت دے، حضرت اجمیری سے بناؤ، حضرت عبد القادر سے بناؤ، حضرت تراب الحق صاحب سے بناؤ، کسی سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اس مہینے کو۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اگر ان سے ذات کے واسطے کر رہے تو یہ تو شرک ہے۔ اس لیے ان تمام کھانوں سے، ان تمام چیزوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کھانا ہی ہے تو اس سے پہلے اس کا نظریہ پوچھیں کہ بھائی آپ ان کے واسطے کر رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے واسطے آپ ان کو بڑا مشکل کشا جان رہے ہیں تو آپ کو بالکل حق نہیں ہے۔ ہاں وہ صرف آپ کو صرف ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو ثواب کے لیے کیا جائے گا تو آپ مالدار ہے تو آپ مالدار نہیں کھا سکتے اس میں سے۔ صدقے کا اگر ان کو ثواب پہنچانا ہے تو ثواب کس کو کھلائیں گے؟ پھر آپ یتیم جو ہے، بیوہ جو ہے، مجبور جو ہے، لاچار ہے، ان لوگوں کو کھلا سکتے ہیں، ہمارے صرف ہٹے کٹوں کو نہیں کھلا سکتے آپ۔ آج ہمارا عالمیہ یہ ہے، ہمارا کھانا کون کھایا پھر آپ؟ ہم نے جو مشقت سے، جن لوگوں نے صحیح نظریے سے کام کرے، ہمارے گھر میں خود دعوت آئی، ہم کو کیوں دعوت دی پھر آپ نے؟ ہم تو اس کے مستحق ہی نہیں ہیں ہم۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ثواب کی نیت سے کام کرے تھے وہ آپ کا ثواب ضائع ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے برسی ہوتی، ٹھیک اسی طریقے سے 40واں ہوتا، اس میں کون کھانا کھایا؟ غریب آیا، غریب میرے خیال سے 20 آئیں گے، بہت ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے رشتہ دار، خالہ، پھپھو، تایا، نانا، پھپھا، جتنے بھی آئے، تو بھائی جو صدقے کا مال رہے گا ثواب کے واسطے اس کو غریب کو کھلانا پڑے گا کہ امیر کو کھلائیں گے؟ امیر کب دو؟ امیر بولیں گا یار خالی بریانی رکھ دیا، جس سے گھر پہ آتا تھا، غریب کے گھر میں کھانا نہیں پکتا۔ مسئلہ یہ ہے الغرض جو بھی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا اور ان کے مال میں سے تیرے جو تم کو تو عطا کریں گا اس میں سے حصہ متعین کر دوں گا۔ اور آج بلا ناغا ہمارے گھروں میں سال کو سال برسی بھی ہوتی، سال کو سال ہے تو وہاں پہ نذرانے بھی چڑھتے، سال کو چدرا بھی چڑھتے، سال کو سال غلہ بھی ان کا بھرتا، تمام کے تمام ڈرامے جتنی چیزیں وہ ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ پھر شیطان نے ڈلایا، ان کو گمراہ بھی کروں گا اور امیدیں دلاؤں گا۔ اللہ کیسے ہے؟ اللہ کیسے ہے؟ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ارے کھا دو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف۔ وہی فرما رہے کہ میں ایسی امیدیں دلاؤں گا جو اللہ سے دور کریں گی۔ اللہ معاف کرنے والا ہے تو اللہ کے پاس آؤ نا، پھر اللہ سے دور جا رہے ہم۔
اللہ سے نزدیک آنا چاہیے، وہی امید. ارے کیوں گناہ کر، اللہ معاف کرے، وہی بتا رہے وَلَا أَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ، اور ایسا حصہ بناؤں گا کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے، جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے. اب جو بکرے ان کے نام سے چھوڑے جاتے ہیں، بکرے کو مارتے، کس کے سالن میں ڈال دو، کس کی روٹی کھان دو، کسی جواری کھان دو، یہ ان کے نام کا، ان کے نام کا، وہی ہے یہ. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، آذان بولتے کان کو، انعام بولتے چوپایوں کو، جو چوپایوں کے کانوں کو وہ کاٹیں گے. کس کے واسطے کاٹ رہے؟ یہ کفار مکہ کر دے، اور ہمارے سب تمام چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہے. یہ بات وَلَا أَمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم کروں گا ضرور بھی ضرور، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ تو نے جو ان کو صورت پر بنایا وہ صورت کو تبدیل کر دیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا، عورت کے لیے زینت کی چیز کیا ہے؟ بال ہے. عورت کے لیے زینت کی چیز اور ہے، تو زینت کی بال ہے. آج کیا ہوگا ہمارے پاس رواج بالوں کو، اور اسی طریقے سے یہ بنانا ہو جو اللہ تعالیٰ نے فطری چیز بنایا تھا اس کی چیز کو ختم کرنا. اسی طریقے ناخن ہے، ناخن کو کٹ کرنے کا حکم ہے، بلا ضرورت بڑھانا، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا اس کو بدلنا. ٹھیک اسی طریقے سے مرد حضرات کے اندر داڑھی کا اہتمام کا نہیں ہونا، یہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَيُغَيِّرُنَّ، اللہ تو نے جس صفات پر ان کو پیدا کیا ہے یہ تیری صفات کو بدلیں گے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. آج ہمارے پاس پورا عالمیہ وہی چل رہا ہے. کوئی نوجوان ہے تو بالوں کو چینج کر رہے ہیں، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، اور کوئی ہے تو یہ بنا رہے ہیں، اور فلاں فلاں جو بھی آج کل جو چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر وہی ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا دیا وہ بڑا گھاٹے ہوگا. شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، ان کو امید دلاتا ہے، اور شیطان کا جو وعدہ ہوتا ہے صرف دھوکے کا ہوتا ہے. یہ لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. مختصر ہو گیا. پھر مانے اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جو لوگ نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے، ان کو کہاں پہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جنت کے اندر. جنت کیسی ہے؟ جنات کیسی ہے؟ اس کے نیچے سے کیا جاری گی؟ نہریں جاری گی، اس میں ہمیشہ. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ کس کی بات پکی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ایمان ملاؤ اور نیک عمل کرو. ہمیشہ یاد رکھو ایمان اصل ہے. ایمان مثال کے طور پر ایک درخت ہے، درخت کے اوپر آم کا درخت ہے، تو آم کے درخت کے اوپر کیا لگنا چاہیے؟ پھل. اصل کیا ہے؟ درخت. اور پھل کیا ہے؟ ایک ذاتی چیز ہے. ٹھیک اسی طریقے سے درخت کامل ہوتا ہے پھل کی وجہ سے. اگر کوئی درخت ہے اگر اس کے اوپر پھل نہیں ہے تو اتنا فائدہ مند ہے وہ نہیں ہے. حالانکہ ہمارا مقصود کیا تھا کہ پھل لگنا. اگر پھر بھی درخت ہے تو کچھ نہ کچھ تو کام ضرور ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی ہم تو جنت میں جائیں گے ہی. اگر ایمان اچھا ہے تو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے اور پیارے محمد کے بارے میں عقیدہ خراب نہیں ہے، اگر ان تمام معاملات ہمارا عقیدہ صحیح تو ضرور ضرور کہا جائیں گے ہم جنت میں. مگر ہمارے اندر گناہ آ گئے تو تھوڑی بہت سزا بھگتنا پڑیں گی. جب ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی پابندی. ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دیانت داری. ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سچائی. ایمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ گناہوں سے بچنے کا اہتمام. ایمان کے ساتھ عورتوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ پردے کا اہتمام. ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ نماز کا اہتمام. ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ بچوں کی تربیت. ایمان کے ساتھ جتنے نیک اخلاق معاملات ہیں جتنی تمام چیزیں ان کا ہونا ضروری ہے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ لیس بِأَمَانِکُم وَلَا أَمَانِیَ أَهْلِ الْکِتَابِ. اور یہ جو اہل کتاب ہے ان کی امیدیں ہے. اب یہودی کیا کہتے تھے کہ جہنم میں کتنے دن جائیں گے ہم؟ یہودیوں کا عقیدہ تھا نا کہ ہم کتنے دن رہیں گے؟ صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے. اور یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. حالانکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہونا، انبیاء کا بیٹا ہونا، نبی کا باپ ہونا، نبی کا چچا ہونا، نبی کا بیٹا ہونا اللہ کے سامنے بچا سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کیا ہے؟ آزر. ہمارے نبی کے چچا خواجہ ابو طالب. اور اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نام ہے اس کا؟ کنعان. وہ کیا ہے؟ جہنم میں. اللہ کو نہیں مانے. حالانکہ نبی کی رشتہ داری ان کو بچائی کیا؟ نبی کی رشتہ داری بچائی؟ کیوں نہیں بچائی؟ اس لیے کہ جو معیار اللہ نے متعین کیا تھا وہ معیار پہ نہیں اترے. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے اگر ہم اس عقیدے کے ساتھ رہیں گے، اگر اس عقیدے کے اوپر ہماری موت ہو جائیں گی تو عبد القادر جیلانی بھی ہم کو نہیں بچائیں گے، پھر اجمیری بھی ہم کو نہیں بچائیں گے. اجمیری اور عبد القادر جیلانی ان کی سفارش کریں گے جس کا ایمان صحیح ہو اور اعمال بھی صحیح ہو. جن کے اعمال برباد، جن کا ایمان برباد، عبد القادر جیلانی بھی ہٹک دیں گے، ہٹو وہی بولیں گے تمہارے سے سفارش کر کے ہم کا اپنے اوپر مصیبت مول لو. جب نبی نہیں بچا رہے اپنی بیوی کو، حضرت نوح علیہ السلام بچائے اپنی بیوی کو. حضرت کی حالانکہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ تو ہم رہے بھی نہیں، ان کو دیکھے بھی نہیں، نہ ان کے مزار پہ ہم 24 گھنٹے بیٹھتے.
اور بیوی تو ساتھ میں رہنے والی ہے، بچہ ساتھ میں رہنے والا ہے، والد محترم ساتھ میں رہنے والے. خواجہ ابو طالب نے تو پورا نبی کا سپورٹ کیا، نبی کی پوری پشت پناہی کی حاصل کی، تعاون کیا، مدد کی، اور اس کے باوجود جہنم سے بچے. یہی بنیادی چیز ہے ایمان، یہ اتنی بڑی چیز ہے. آگے چلیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرمایا. اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ بعض عورتیں آئی اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگی یا رسول اللہ کہ مرد حضرات کتنا ثواب میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ صحابہ کرام صحابہ ایسی تھی کہ وہ سوچتی تھی کہ ہم بھی ثواب کمائیں گے، یہ کریں گے، جنت میں جائیں گے، یہ کریں گے. آج ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے، ہمارے گھر کے مستورات کا یہ ذہن ہے کہ ہم کس طرح عبادت سے یہ ہو جائے، دور ہو جائے. نہ عبادت کا اہتمام ہے، نہ قرآن پاک کا اہتمام ہے، نہ بچوں کی تربیت کا اہتمام ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہے. یہ تمام چیزیں صحابیات یہ کہتی یا رسول اللہ ہمارے شوہر جہاد میں جا رہے، ہمارے شوہر جنازے میں جا رہے، ہمارے شوہر عیادت کو جا رہے، ہمارے شوہر وہ فلاں ایک کام کر رہے، وہ کر رہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ جہاد کا ثواب بھی نہیں، بیماروں کا ثواب بھی نہیں، اور جنازے کا بھی ثواب نہیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اگر تمہارا شوہر جہاد میں جا رہا ہے اور تم نے جہاد میں جانے کے لیے ان کو کپڑے دیے، سامان دیے، تیاری کرائے، تو جتنا وہ ثواب کما رہا ہے اس سے زیادہ تم بھی اس کا ثواب حاصل کرو گی. جتنا اس کو ثواب مل رہا ہے اسی کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کا شوہر اگر نماز پڑھ رہا ہے اور آپ ہے تو اللہ تعالیٰ کی عذر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو ماہواری آنے کے تم نماز نہیں پڑھ رہی ہو، تو تمہارا شوہر جتنی نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب بھی، جو کپڑے دھو کر دیا آپ نے، جو ان کو پکا کر دیے، جو خدمت بنا کر دیے، جو خدمت کر کے دیے، جتنی وہ نمازیں پڑھیں گے اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہماری ماؤں بہنوں کو ملیں گا. وہی بات فرمانا اللہ تعالیٰ، چاہے ایمان والی نیک عمل کرنے والی عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے اگر وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے اوپر، ان بچیوں کے اوپر، ان بوڑھیوں کے اوپر، ان بوڑھوں کے اوپر رتی کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، کھجور کھاؤ، کھجور آئیں گے نا آپ کو، کھجور آئیں گے تو اس کے اوپر گٹلی ہے، گٹلی کے اندر ایک جھلی رہتی باریک سی، اللہ تعالیٰ نفیر اس کو بولتے ہیں، نفیر، نقیرہ، اس کے برابر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر کیا نہیں کرتے؟ ظلم نہیں کرتے. ومن احسن دینا ممن، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دین کے اعتبار سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس نے اپنے رخ کو، اپنے نظریات کو، اپنے دل کو اللہ کے لیے متوجہ کر دیا، اور وہ احسان کرنے والا ہے اور ملت حنیف کی اتباع کرنے والا ہے. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بنیادیں ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی جیسے مثال کے قربانی کیے تھے، ہم بھی قربانی کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیے تھے، ہم بھی ختنہ کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں. ٹھیک اسی طریقے قربانی علی ملت، اسی اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کے اوپر ہم نے دین اسلام کو رکھا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ تھا، یہ بات کہنے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ یہودی کا کہنا یہ تھا کہ ابراہیم ہمارے ہے، عیسائی لوگ کہتے کہ ابراہیم ہمارے ہے، اور کفار مکہ بولتے ابراہیم ہمارے ہے. اب یہودی کو دیکھو تو یہودی بھی شرک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا عزیر کس کا بیٹا ہے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر کس کا بیٹا ہے؟ اللہ کا. اور عیسائی سے کہو کہ عیسائی لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اللہ کے. تو اللہ سے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ان کو کفار مکہ کو پوچھیں گے تو کفار مکہ بولیں گے فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی کیا ہے؟ بیٹیاں. تو گویا کہ کفار مکہ نے بھی شرک کیا، یہودی نے بھی شرک کیا، اور عیسائیوں نے بھی شرک کیا. صرف مسلمان وہ تھے وہ یہ کہتے کہ اللہ کا نہ بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیٹی ہے، اور نہ ہی اللہ کا باپ ہے، نہ ہی اللہ نے کسی سے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اللہ کی ذات ورا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ملت حنیف بنو، نہ عیسائی کی طرف جاؤ، نہ یہودیوں کے، نہ کفار مکہ کی طرف، بلکہ اسلام جو کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں. واتخذ اللہ، ابراہیم کون عظیم الشان ہے؟ ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا. خلیل ایک رہتا ہے، حبیب رہتا. خلیل کے معنی بھی دوست ہے اور حبیب کے معنی بھی دوست ہے، دونوں کے نام دوست ہے، مگر ایک فرق ہے اس کے اندر. خلیل کہتے ہیں اللہ سے محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ خلیل سے سب کچھ لے لے. خلیل کس دوست کو کہیں گے؟ خلیل ایسے دوست کو کہا جائے گا جس کے اندر محبت میں سب کچھ لے لے، مال لے لے، اولاد لے لے، تمام کے تمام جان لے لے، یہ تمام کے تمام جائزات لے لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیل. اور ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی کہ نہیں؟ وطن چھوڑے، بال بچے چھوڑے، اور اسی طریقے سے مال چھوڑے، تمام اپنی اولاد کو بھی قربان کیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ خلیل. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں جس کو محبت میں آ کر سب کچھ دے دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارا نبی کیا ہے؟ خلیل ہے کہ حبیب ہے؟ اب ہمارا نبی سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ نے. سب کچھ سے مراد اپنی خدائی صفات نہیں ہے، یہ پھر قید ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ دے دیا.
پھر وہی آ جائیں گے اللہ کی صفات کی طرف. سب کچھ سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہمارے پیارے نبی انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر، اے پیارے محمد ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ خیر کثیر دے دیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے محمد ہم آپ سے راضی ہو گئے. اللہ راضی ہوگا تو کیا ہے پھر؟ اب سب کچھ دے دیا، جو کچھ دینا تھا. سب سے بڑی کتاب دیے اللہ تعالیٰ نے، سب سے نمایاں چیز دیا، اپنے پاس بلایا، بڑی بڑی چیزیں عطا فرمائی ہیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی خلیل اور حبیب کے اندر فرق یہ ہے. اور سب سے پورے نبیوں میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمام نبیوں کے اندر سب سے بڑا مرتبہ، سب سے آخری نبی ہمارے نبی ہے. اور اس کے بعد کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم. اس کے بعد حضرت مکہ مارنے والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمینوں میں آسمان اللہ کا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے. بس وہ واقعی کو ذہن میں رکھیے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر اے پیارے محمد آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایت اور اللہ کا رحم نہیں ہوتا تو یہ منافقین کی جماعت آپ کو کیا کرتی؟ سیدھے راستے سے ہٹا دیتی. وَمَا يُضِلُّونَ، پیارے محمد یہ آپ کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہٹاتے ہیں مگر اپنے آپ کو، اور یہ آپ کو کسی کے بال کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو. کتاب سے مراد تو یہ ہے، اور حکمت سے مراد بعض علماء کرام نے فرمایا کیا ہے؟ حدیث شریف. اس لیے حدیث کا انکار کرنے والا بھی انسان کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. حدیث کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس ایک چھوٹی بات، آج کا المیہ یہ ہو گیا، جب حدیث بیان کرنے جاتے ہیں تو پوچھتے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. حالانکہ بخاری اور مسلم اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہیں. ابو داؤد شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، اور اس کے علاوہ مسلم شریف ہے، اور ایک ترمذی شریف ہے، موطا امام مالک ہے، موطا امام محمد ہے، طحاوی شریف ہے. مگر بعض لوگوں نے ایسا بنا دیا ماحول، بخاری 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 بخاری. ارے بھائی جو بخاری بخاری کر رہے کہ بخاری میں پوری اذان ہے، پھر ہم جو اذان دیتے تو بخاری میں کلمہ ہے، پھر پورا بخاری میں کلمہ بھی نہیں بتا سکتے. پھر آپ دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، مگر یہ بعض لوگ ہم کو کیا کریں گے؟ دوسرے حدیث سے ہٹانے کے لیے، متنفر کرنے کے، ارے ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. ارے بھائی حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راوی جو ہے نا، راوی وہ اس کے اندر کمی ہے. نبی کے اندر تو کمی نہیں ہے نا، نعوذ باللہ. نبی کی بات تو کیا ہے؟ 100% صحیح ہے، مگر جو نقل کیے ہیں ان کے اندر کمی تھی. ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے. اس طریقے سے ہم کو حقارت نہیں کرنا چاہیے. فرمایا جو حدیث کا انکار کرے گا وہ شخص بھی کافر. وَعَلَّمَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت عظیم الشان فضل ہے. لا خیرہ، اور ان منافقین کی سرگوشیوں میں اور رات کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر خیر ہے کس میں؟ اگر آپ صدقے کا حکم کرتے رات میں، یا اچھی باتوں کا حکم کرتے، یا جو دو خاندان کے اندر اختلاف ہو گیا، جو لوگوں کے اندر جھڑائی ہو گئی، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، بہن بھائی میں جھگڑا ہو گیا، ان باتوں کے اندر خیر ہے اگر ان کو جوڑنے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راہ راست عطا فرمایا، اور وہ آدمی ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی پھیر دے گا. ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا اللہ اسی کو اس طرف اس کو پھیر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں کھینچ دے گا. وسعت مصیرہ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اجماع بھی امت کی طرف سے دلیل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے ہمارے اکابر ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ بڑے اکابر ہیں. ہم ان کی تقلید جو کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں قرآن حدیث کو زیادہ جاننے والے تھے ہم سے زیادہ، انہوں نے ہمارے سامنے مسائل دے دیے جس کی وجہ سے ہم ان کے مسائل پر اعتماد کر کے پر عمل کرتے ہیں. ورنہ ہم ان کو نہ نبی کا درجہ دیتے ہیں اور نہ ہی کسی صحابی کا درجہ دیتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضرت، اتنا لوگ یہ کہتے ہیں تم کس کو مانتے؟ ہم بولتے مثال کس کے مطابق نماز پڑھتے؟ امام ابو حنیفہ کے. تم کہتے امام شافعی کی. نعوذ باللہ، ہم تو نبی کی نماز پڑھ رہے. ارے بھائی امام ابو حنیفہ نے کیا گھر سے لکھ کے لائے؟ جو نبی کی تعلیمات تھی، انہوں نے جو حاصل کیا تھا اس کے مطابق ہم کو بتائے. اور ہمارے پاس اتنا کہاں ٹائم ہے کہ آپ مثال کو کوئی مسئلہ پوچھ رہے تو ہم حدیث میں دیکھ کر بتا رہے، جو ہم کو ذہن میں رہتا ہم آپ کو بتا دیتے. اگر وہ مسئلے کو جا کے دیکھیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا. آپ بولیں گے مصطفی کیا بات ہے 1 گھنٹہ لگ رہا آپ کو، تو بھاگ جائیں گے آپ، دوسرے مصطفی کو ڈھونڈیں گے. تو یہ ہے آپ کا اعتماد رہتا، آپ کے اوپر بھروسہ رہتا. اسی طریقے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اجماع امت بھی دلیل ہے.
فرماتے ہیں میں یہ کوشش کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا 300 مرتبہ، تقریباً 300 مرتبہ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تاکہ مجھے اجماع امت کے اوپر دلیل ملے، تو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا اجماع امت بھی دلیل ہے، اس لیے ہمارے علماء کا، امت کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ ان تمام 4 مسالک کے اوپر رہنا ہے، یا تو آپ امام شافعی کی تقلید کرے، یا امام ابو حنیفہ کی کرے، یا امام احمد کی کرے، یا امام محمد کی کرے۔ امام محمد، ان 4 ائمہ میں سے کس کی بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں تم کس کو مان رہے؟ بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ پیارے نبی کو ہی مانتے ہیں، میں ان کے اوپر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ وسع جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اور اللہ وہ عظیم الشان ہے جو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے جس کو چاہتا ہے، مگر شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرے گا وہ بولی گمراہی میں چلے جائیں گا۔ اور یہ کفار مکہ اور ہمارے زمانے کے جو لوگ درگاہوں کو مانتے ہیں، یہ کسی کو نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہے، مگر کس کو پکارتے؟ عورتوں کو۔ عورتیں جس طرح مجبور ہے مثال کے طور پر، اسی طریقے سے درگاہ والے بھی جو اندر سوئے ہوئے وہ بھی لوگ مجبور ہے، اسی طریقے سے جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں اللہ کے علاوہ پرستش کر رہے ہیں وہ لوگ بھی مجبور ہیں، اور یہ نہیں پکارتے ہیں مگر شیطان کو، سرکش کو، اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اور شیطان نے کہا تھا کہ ضرور بھی ضرور تیرے بندوں میں سے، ان کے مالوں میں سے ایک حصہ بناؤں گا، اور ضرور بھی ضرور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ضرور بھی ضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور بھی ضرور میں ان کو حکم کروں گا، اور کہ وہ چوپایوں کے، جانوروں کے، بیل کے، بکریوں کے کانوں کو کاٹیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور جس صفت پر تو نے ان کو بنایا تھا وہ ان کی صفات کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے داڑھی کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو صفات عطا فرمائی اور داڑھی کا حسن جمال عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، ہدایت بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صفت پر بنایا ہے، کیونکہ عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ نبی کی سنت بہت ہی زیادہ ہلکی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، داڑھی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہی فرما رہے، اور جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائیں گا اللہ کے علاوہ تو بڑا گھاٹے میں ہوں گا۔ اور شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، اور شیطان کا وعدہ کیسا ہے؟ پھسپھسا ہے، وہ دھوکہ ہی دیتا ہے۔ اور ان تمام لوگوں کا، شیطان کا بھی ٹھکانہ اور ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ جہنم میں۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور یہ لوگ کوئی ٹھکانہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ والذین، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، ہم ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے جن کے اندر سے نہریں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کس کی زیادہ بات سچی ہو سکتی ہے؟ اور یہ یہودی لوگ کی صرف امیدیں ہیں، امیدیں کے علاوہ کوئی ان کا سامان نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور جو کوئی عمل کرے گا برا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ، اور ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور ناصر نہیں ہوں گا۔ اور جو مرد اور عورت نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گا۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نہ مرد پر ظلم کریں گا نہ ہی عورت پر۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور دین میں سے سب سے اچھا دین اس کا ہے، دینوں میں سے سب سے اچھا دین اس کا ہے جس نے اپنی توجہ کا مرکز کس کو بنایا؟ اللہ کو بنایا، نہ ہی کسی اغیار کو بنایا، نہ ہی فلاں کو بنایا، نہ ہی فلاں کو بنایا، اور وہ احسان کرنے والا ہے اور ملت حنیف کی اتباع کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسا بنایا؟ اپنا دوست بنایا، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم نے تمام دنیا کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کریم سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن مقدس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس کے مطابق سمجھنے، سمجھانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔